بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 رمضان المبارک یوم وصال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ہر بیٹی شان اور عظمت والی ہے، لیکن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حلیم اور بردبار تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذوالہجرتین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ دو ہجرتوں والی، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شوہر ہیں ان کے ساتھ کی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور آپ نے جاتے جاتے یہ فرمایا کہ حبشہ پہنچ کر کے مجھے خبر دیجئے گا۔ جب آپ وہاں حبشہ پہنچ گئی، لیکن کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خبر نہ آئی۔ تھوڑے عرصے گزرنے کے بعد ایک خاتون نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو حبشہ کے بازار میں دیکھا ہے، اس حالت میں کہ آپ کی بیٹی سواری پر سوار ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت رقیہ کے شوہر ہیں انہوں نے سواری کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ خالی نہیں ہیں، ان کی گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر انتہائی خوش ہوئے، اور آپ نے اس خاتون کو کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس خاتون کو تحفتاً ہدیتاً دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت گھر میں کوئی اور چیز موجود نہ تھی، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنی چادر دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس خاتون کو تحفے میں دی، اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو خوش اور خرم رکھے کہ آپ نے آ کر کے میری نسل کی مجھے خبر دی ہے۔ تو یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو شادی کے 3-4 دن کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت منظر دیکھا کہ حضرت رقیہ بیٹھی ہیں، اور حضرت عثمان کا سر حضرت رقیہ کی اس کے گود میں ہے، اور حضرت رقیہ حضرت عثمان کے سر پر تیل لگا رہی ہے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ میرے دوست کا، میرے یار کا خیال رکھنا، میرے تمام دوستوں میں سب سے بہترین دوست حضرت عثمان ہے۔ اور پھر حضرت عثمان کو فرمایا کہ عثمان میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھنا، میری تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار میری رقیہ ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات اسی دن ہوئی ہے جس دن غزوہ بدر پیش آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بدر کے میدان میں کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اور حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہیں مدینہ میں رہ جاؤ اور میری بیٹی کی تیمارداری، ان کا خیال کرتے رہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کو دفنا بھی دیا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر حضرت رقیہ کی قبر پر حاضری دی اور اپنے غم کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کو مزید جو ہے نا جی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔